بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. دس از دی 5th ماڈرن ایسے بی انگلش پارٹ 2 ناگاساکی بائی ریٹن بائی مائیکیٹو ایچیمیرو. تو اس سے پہلے 4 ماڈرن ایسیز کمپلیٹ کیے گئے. اس میں بھی میں نے آپ کے ساتھ ایک ماڈرن ایسے کے لیے ایک ہی ملٹی آنسر تمام جو ہے ماڈرن ایسیز اسی طرح سے کور کیے گئے کہ تمام کوشچن کے لیے ایک ملٹی آنسر صرف آپ کو اسی کو یاد کرنا ہے، اسی کو رٹا لگانا ہے. مزید آپ کو کچھ زیادہ جو ہے وہ رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرینڈس، یہ 5th ماڈرن ایسے ہے. اسے بھی انشاءاللہ العزیز ہم اسی طرح کور کریں گے. پہلی ویڈیو کے اندر سمری اور موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ایکسپیکٹڈ کویسچنز آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، اینڈ دی سیکنڈ ویڈیو اس میں آپ کے ساتھ ملٹی آنسر جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا. سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو. آپ کے سامنے میں سمری ایک دفعہ اسٹڈی کرتا ہوں اور ساتھ میں اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ریڈ کرتا ہوں. تو دی انسیڈنٹس آف 7 days from 9th to 10th of August have been described with simplicity and precision. 9 سے لے کے 15 اگست تک کے تمام یہ 7 دنوں کے واقعات جو ہیں وہ بڑے ہی سادہ اور بڑے ہی مختصر انداز میں ان کو بیان کیا گیا. دی تھیم آف دی ایسے از دی ہارر ڈسٹرکشن اینڈ ڈیویسٹیشن آف نیوکلیئر وار. نیوکلیئر وار کی تباہی، بربادی اور اس کا ڈر، یہی اس ایسے کا تھیم اور مرکزی خیال ہے. دی 9th of August was a clear, hot and beautiful summer day. وہ 9 اگست کا دن بڑا صاف، گرم، خوبصورت جو ہے وہ گرمیوں کا دن تھا. At 11 AM on that day, he was sitting in his room with a fellow student when he heard the sound of B-29 aircraft passing overhead. وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے ایک دوست کے ساتھ کلاس روم میں، ایک اپنے کلاس فیلو کے ساتھ. تو اچانک انہوں نے B-29 جو ایئر کرافٹ ہے اس کے اوپر سے گزرنے کی آواز سنی. few minutes later، کچھ دیر بعد the air flashed a brilliant yellow light and there was a huge blast of wind. کچھ دیر بعد ہوا نے ایک پیلے کلر کی شاندار روشنی کو پھیلا دیا. اینڈ دیر واز اے ہیوج بلاسٹ آف ونڈ، اور وہاں پر ایک ہوا کا زوردار دھماکہ ہوا. دی روف آف دی ہاؤس واز بلاؤن، گر گئے ساری گھروں کی چھتیں. آل دی گلاسز ور شیٹرڈ، تمام شیشے بکھر گئے. دے ور ٹیریفائڈ اینڈ رین ٹو دی ٹوائلٹ ٹو ہائڈ دیم سیلوز. وہ دونوں بیچارے بہت کافی خوف زدہ ہوئے اور ٹوائلٹ میں اپنے آپ کو بچانے اور چھپانے کی غرض سے بھاگے. A piece of glass had cut his shoulder. اس کے بازو کو ایک ٹکڑے نے، ایک شیشے کے ٹکڑے نے کاٹ دیا. And he was bleeding. خون اس کا بہہ رہا تھا. After a while، تھوڑی دیر بعد، he came out and saw the sky had turned from blue to black. اس باہر نکلا ٹوائلٹ سے اور اس نے دیکھا کہ آسمان، نیلا آسمان کالے آسمان میں بدل چکا ہے. دی بلیک رین اسٹارٹڈ ٹو فال، اور کالے کلر کی بلیک رین جو ہے یہ اسٹارٹ ہو چکی تھی. دی والز ور ریڈیوسڈ ٹو ربل. دیوار جو تھے وہ کنکروں کی طرح ریزہ ریزہ ہو چکے تھے. ہی ٹرائیڈ ٹو گو ٹو ہز میڈیکل اسکول ان یوکرینی بٹ کوڈ ناٹ. وہ اپنے اسکول، میڈیکل اسکول میں جانے کی کوشش اس نے کی لیکن وہ نہ کر سکا، نہ جا سکا. There was fire everywhere، کیونکہ ہر طرف آگ تھی. He was numerous people who were severely wounded. کتنے ہی وہاں پہ لوگ تھے جو کہ شدید زخمی تھے. The air was full of high radiation. ہوا جو ہے وہ کافی ہائی ریڈیشن، درجہ حرارت کافی جو بڑا ہوا تھا. Only the concrete and iron skeletons of the buildings remained. بلڈنگز اور جو وہاں پہ بلڈنگز اور گھر تھے وہ ان کے صرف اور صرف لوہے کے ڈھانچے وغیرہ وہ بچ چکے تھے، وہ باقی رہ گئے تھے. دیر ور ڈیڈ باڈیز ایوری ویئر، ہر طرف مردے ہی مردے. A man had fallen into a tub seeking cool water. ٹھنڈا پانی ڈھونڈتے ہوئے ایک
ایک آدمی بیچارہ ٹب میں گر کر مر گیا. burnt bodies of animals and men were laying on the road. جلی ہوئی جانوروں اور انسانوں کی باڈیز جو تھی, جسم جو تھے وہ روڈ پہ پڑے ہوئے تھے. there were black charred bodies everywhere. ہر طرف جلی ہوئی کالی سڑی ہوئی سیاہ باڈیز ہر طرف پھیلی اور پڑی ہوئی تھیں. تو یہ ایک سمری ہے ناگاساکی کا جو بلاسٹ ہوا تھا اس کے ریلیٹڈ, جو ٹیریفائنگ اور ایک ہارر کی سی سچویشن ہے, یہ اسی کو کلیئر کیا گیا سمری میں. آپ اسے سنیں, اسے کیئرفلی اگین سنیں, آپ کو انشاءاللہ کافی سارا اس میں جو ہے وہ ذہن میں آپ کے بیٹھے گا, اور پھر ملٹی آنسر کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ کو لکھنے کے لیے اس سے کافی ہیلپ ملے گی. تو اب ڈسکس کرتے ہیں جی, جو یہ اس کا ٹرانسلیشن بھی نیچے لکھی ہوئی ہے جو کہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. اب ہے جی اس کے ڈسکس کرتے ہیں کوسچنز جو کہ یونیورسٹی کی پاسٹ پیپرز پہ بیس کرتے ہیں. گیو این اکاؤنٹ آف دی ڈیزاسٹر دیٹ اکارڈ آن اگست 9, 1945 ایٹ ناگاساکی. ناگاساکی پہ جو ڈیزاسٹر ہوا, جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے, اس کو بیان کریں, اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک نوٹ لکھیں. اور ڈسکرائبڈ some of the horrors of bomb blast in Nagasaki as depicted by Dr. Professor Makoto Ichimaro. جس طرح اس نے بیان کیا, تشبیہیں دیں, اسی طرح بم بلاسٹ کے ہاررز ان کو ڈسکرائب کیا جائے, خوف کی جو کیفیت تھی اسے ڈسکرائب کیا جائے. یا پھر اس طرح بھی کوشچن یہ آ سکتا ہے, what was the condition of the survivors of the nuclear explosion. کیا ان کی کنڈیشن تھی جو اس وقت بیچارے کچھ نہ کچھ جی رہے تھے, سروائیو کر پا رہے تھے, تو کس طرح کی سچویشن تھی ان کی, اس کو کور جو ہے بیان کیا جائے. تو ان کوسچنز کو اینڈ دی نیکسٹ کوسچنز جو آپ کے سامنے, ان کو انشاءاللہ العزیز ایک ہی ملٹی ٹاپک آنسر, یعنی تمام سوالوں کے ایک ہی جواب کے ساتھ ان کا جواب جو ہے وہ لکھا جائے گا, جو کہ بہت ہی ایزی اینڈ شارٹ ہوگا. کوسچن نمبر 2 جو ہے وہ اس طرح ہے, describe the details of the horrible destruction caused by the atomic blast in Nagasaki. ناگاساکی میں اٹامک بلاسٹ کی وجہ سے جو ڈسٹرکشن, ہاریبل ڈسٹرکشن ہوئی, اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز بیان کریں. what lesson does it give to humanity. یہ انسانیت کو کیا سکھاتا ہے. what destruction did the atomic bomb dropped on Nagasaki cause. کس تباہی کا سبب بنا تھا ناگاساکی پہ جو اٹامک بم گرایا گیا, وہ کس تباہی, وہ کیا کیا تباہی ہوئی تھی, کیسے ہوئی تھی. تو یہ ساری تباہی کا جو سچویشن ہے وہ اس میں جو ہے وہ پوچھی جا رہی ہے, جو کہ انشاءاللہ العزیز ملٹی آنسر میں آپ یہ سارے کوسچن آپ کے کور ہو جائیں گے, آپ کو اس کے ریلیٹڈ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاؤ ڈز دی رائٹر ہیلپ دی پور. اچھا جی, رائٹر اس نے کیسے غریب لوگوں کی مدد کی. انشاءاللہ العزیز آپ اسے کیئرفلی سنیں, کوسچنز کو سمجھیں, سمری کو سمجھیں, دوبارہ سنیں, کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں بیٹھے گا. نیکسٹ ویڈیو جو آ رہی ہے اس کے اندر ملٹی آنسر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لازمی سے لائک لازمی سے کیا کریں, اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.